وسلم عليك يا حبيب الله ہے صف آرا سب حور و ملک اور غلمان خلد سجاتے ہیں صف آرا سب حور و ملک اور غلمان خلد سجاتے ہیں ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں معراج کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے انہوں نے معراج کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله الله مولاي صل وسلم دائما ابدا ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجمي الله الله مولاي صل وسلم دائما ابدا ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل ذول من الأهوال مقتحم الله الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الآمرون ناهي فلا أحد نبينا الآمرون
اللہ اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا اكرم الخلق ما لي من نلوذ به يا اكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي الله الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم الله الله مولاي صل وسلم دائما ابدا ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اعلیٰ حضرت علیہ رحمت نے شفا شریف کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہر مسلمان پر واجب ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ جب وہ حضور کو یاد کرے یا اس کے سامنے حضور کا ذکر ہو تو وہ خشوع اور خضوع بجا لائے، جسم کو حرکت بھی نہ دے، اور ایسی خشوع اور خضوع بجا لائے جیسا بندہ حضور کی موجودگی میں کرے۔ اللہ کرے وہ محفل نصیب ہو کہ بندہ اگر حضور کے سامنے ہو تو کیسے خشوع و خضوع بجا لائے، ان کے ذکر میں بھی یہ ہونا چاہیے، یہ لکھا واجب ہے۔ ہمارے یہاں بڑی مدد کے ساتھ توجہ ذکر پہ نہیں ہوتی، کہیں اور ہوتی ہے۔ اچھا آپ کو باہر محسوس نہ کرے، میں اس کی اصلاح کے لیے کہتا ہوں کہ ویسے بھی پاؤں پہ یوں پاؤں رکھ کے بیٹھنا جو نا یہ ادب کے خلاف ہے، اور جو حضور کا ذکر ہو تو پھر بندہ بالکل خشوع و خضوع کے ساتھ بیٹھے، بڑے ادب کے ساتھ بیٹھے۔ آپ یقین کریں جس دن ہم نے اس ذکر کا ادب سیکھ لیا نا، ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ ہم محفل میں ہوتے ہیں لیکن ہمارے ذہن کہیں اور ہوتے ہیں، ہماری توجہ کہیں اور ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ برکتیں کہاں نصیب ہوں گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو خشوع اور خضوع کے ساتھ اس ذکر کو کرنا اور سننا نصیب فرمائے۔ پڑھیے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ان کی مہک دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں،
جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ایک دل ہمارا کیا آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے، جس کا دل ایمان سے خالی چلتا ہے پھرتا ہے لیکن مردہ، چلتا پھرتا مردہ، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، بولو جلتے بجھا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے، آنے غزوہ بدر سے پہلے اکابر صحابہ کرام سے میرے آقا نے مشورہ طلب کیا، تو سارے صحابہ جو کہتے ہیں حضور ہم کوئی بنی اسرائیل تھوڑی ہیں کہ یہ کہیں کہ جاؤ اللہ اور آپ اور اللہ آپ کا رب جا کے لڑے، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں حضور، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا، ہم خون کے آخری قطرے تک آپ کا ساتھ دیں، آپ کہیں تو حضور ہم سمندر میں کود جائیں، آپ حکم کریں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، تو کیا حضور نے کہا ان کو کہ سمندر میں کود جائیں؟ یہ غائب درجے کی محبت کی بات ہوتی ہے کہ حضور اگر آپ کہیں تو ہم سمندر میں کود جائیں، خون کے آخری قطرے تک حضور آپ کے ساتھ لڑیں گے، اپنی جانیں دیں گے، آپ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، عادت کہتے ہیں، سبحان اللہ، آنے دو یا ڈوبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی آقا کشتی تمہیں پہ چھوڑی، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، آنے دو یا ڈبو دو، ڈبو بھی اب تو تمہاری جانب ہے،
سنو نا ایک لفظ سنو، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں اسرا میں گزرے جس دم، بیڑے پہ قدسیوں کے، تجلی وقت کا صحرا سر پر، صلاۃ و تسلیم کی نچھاور، دو رویا قدسی پر جمع کر، کھڑے سلامی کے واسطے، اسرا میں گزرے جس دم، بیڑے پہ قدسیوں کے، ہونے لگی سلامی، پرچم جھکا دیے ہیں، ہونے لگی سلامی، پرچم جھکا دیے ہیں ہونے لگی سلامی، پرچم جھکا دیے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، او دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں در تو سمندر میں ہوتے ہیں، سمندر کی تہ میں، لیکن جدید تحقیق یہ ہے کہ سمندر کے علاوہ دریا میں بھی ہوتے ہیں، یہ جدید تحقیق ہے سائنس کی، کہ صرف سمندر میں نہیں ہوتا بلکہ وہ سائنس کی نظر تو بعد میں جاتی ہے، پہلے اللہ کے ولی کی نظر جاتی ہے۔ اعلی حضرت نے پہلے کہا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک ابھی تو شاعری کو وقت دیا ہی نہیں اعلیٰ حضرت نے، شاعری کو اعلیٰ حضرت نے وقت دیا ہی نہیں، ابھی وقت نہیں دیا، اور یہ عالم کہ اپنے وقت کا شاعروں کا استاد حضرت داغ دہلوی، جب انہوں نے پڑھنا حضرت کا کلام تو یہ مقطع لکھ دیا، کہا ہے حسن اپنے بھائی سے کہنا اسے شامل کرنا، اپنے وقت کا شاعروں کا استاد کہتا ہے ملک سخن
کی شاہی تم کو رضا مسلم، ارے جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، ان کی مہک دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا کلام تو نہیں بہت عرصہ ہوا پڑھا نہیں، کافی عرصہ ہوا نہیں پڑھا، دل کرتا ہے میں چند اشعار پڑھوں۔ تاب مرات سحر گرد بیابان عرب، تاب مرات سحر، مرات آئینہ، آئینہ، تاب مرات سحر گرد بیابان عرب، غازۂ روح قمر، غازہ کہتے ہیں سفوف پاؤڈر چہرے پہ لگاتے ہیں گورا کرنے کے لیے، غازۂ روح قمر دودھ چراغان عرب، دودھ کہتے ہیں دھوئیں کو، عرب حضور کے مبارک عرب شریف کے چراغوں سے جو دھواں اٹھتا ہے نا وہ چاند کے چہرے کا پاؤڈر ہے۔ غازۂ روح قمر دودھ چراغان عرب، اللہ اللہ بہار چمنستان عرب، اللہ اللہ بہار چمنستان عرب، پاک ہے لو سے خزاں سے گل و ریحان عرب، پاک ہے طیبہ کے سوا سب باغ پامال فنا ہوں گے، دیکھو گے چمن والو جب عہد خزاں آیا، پاک ہے لو سے خزاں سے گلو ریحان عرب، وہ تشنائے غیر جینا ہر عربیوں اجمی، چاہے وہ عربی ہو یا اجمی ہو، ہر کوئی نہر جنا جنت کے نہر کا پیاسا ہے کہ نہیں؟ پینا ہے نا انشاءاللہ۔ آپ سنو امام کہتے ہیں، امام کہتے ہیں، امام تشنائے نہر جنا ہر عربیوں اجمی، لب ہر نہر جنا تشنائے نیسان عرب، لب ہر نہر جنا تشنائے نیسان عرب۔ کیا عادت کے پاس علم کیوں کیسے علم میں فرق کیا تو دیکھو کیسے عادت کے پاس کہ مہر میزان میں چھپا ہو تو حمل میں چمکے، بارشیں کیوں ہوتی ہے، کچھ کون سے موسم میں ہوتی ہے، یہ اس ستاروں کا علم ہے، ہمیں تو نہیں آتا، یہ ہلکا سا ایک اشارہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ مہر میزان میں چھپا ہو تو حمل میں چمکے، ڈال ایک بوند شب دے میں جو باران عرب،
ڈال ایک بوند شب دے میں جو باران ہد ہد قرآن میں واقع ہے نا سلیمان علیہ السلام کے وہ پرندہ ہد ہد تاخیر ہو گئی اس کو آنے میں تو آپ ناراض ہوئے کہ آئے گا تو اسے خبر لوں گا آیا تو وجہ پوچھی تاخیر کی تو کہا حضرت تاخیر مجھے یوں ہوئی کہ میں نے دیکھا ایک ملک دیکھا ملک سبا وہاں کے لوگوں کو دیکھا وہاں میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اس کی ملکہ ہے اس کا تخت بڑا یہ ہے اس کا یہ ہے اس کا جاہو لشکر یہ ہے وہ تو یہ جو ہد ہد جو تھا وہ کیا خبر لے کے آیا تھا ملکہ بلقیس کی یہ تھا سلیمان علیہ السلام کا ہد ہد حضور کا ہد ہد حضور کا ہد جبریل کون ہاں اب جبریل کیا لے کے آ رہے ہیں سبحان اللہ سنیے گا بڑا پیارا شعر ہے عرش سے مژدائے بلقیس شفاعت لایا فرماتے ہیں شفاعت میری دلہن ہے شفاعت کو میری دلہن بنا دیا گیا وہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی دلہن تھی اور شفاعت حضور کی دلہن سبحان اللہ عرش سے مژدائے بلقیس شفاعت لایا کون طائر سدرہ نشی مرغ سلیمان عرب طائر سدرہ نشی مرغ سلیمان عرب کا سلیمان تو ہمارے آقا ہے نا طائر سدر عرش سے مژدائے بلقیس شفاعت لایا طائر سدرہ نشی مرغ سلیمان عرب آئے سرکار سے جبریل نے کیا کیا القاب پائے سرکار سے جبریل نے کیا کیا القاب خسرو و خیل ملک خادم سلطان عرب خسرو و خیل ملک خادم سلطان عرب اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا حسن یوسف اکٹھی مصر میں انگشت زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مرنا عرب ہاں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب حضرت یعقوب علیہ السلام کو کسی خوشبو آئی تھی کرتے سے یوسف علیہ السلام کی جب ان کے پاس کرتا لے کے گئے اور انہوں نے جب آنکھوں سے لگایا نا تو بینائی بھی آ گیا یہی ہے نا ٹھیک ہے کہ قرآن تو کرتا لے کے گئے تو خوشبو آئی اور یہاں کوچے کوچے میں مہکتی گیا بوئے قمیص کوچے کوچے میں یہاں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص ارے یوسفستان ہے ہر گوشہ کنعان عرب یوسفستان ہے ہر گوشہ کنعان عرب کرم نات کے عرادت کہتے ہیں
آلہ کرم نات کے نزدیک تو کچھ دور نہیں. ہم نعتیں پڑھتے ہیں، نعتیں لکھتے ہیں، وہ کرم ہو جائے تو اس میں کیا بھائی، کون سی اس میں عجیب بات ہے؟ سنتے بھی ہیں نا. سبحان اللہ. عادت اشعار لکھتے تھے. امام کہتے ہیں کہ کرم نات کے نزدیک تو کچھ دور نہیں کہ رضائے عجمی ہو سگے حسان عرب کے رضائے عجمی ہو سگے حسان عرب تاب برات سحر گرد بیان غازۂ روح قمر دودھ چراغان عرب. چراغ کا دھواں جو ہے وہ کالا کر دیتا ہے ہاتھ رکھنا یا دیوار کالی رہتی ہے، لیکن مدینہ منورہ کے چراغ اس کا جب دھواں ہوتا ہے نا وہ تو چاند کے چہرے پہ جب پڑتا ہے نا تو پھر اس کی رونق بڑھ جاتی ہے. غازۂ روح قمر دودھ چراغان عرب. بیٹا نہ سنو، اب بہت ہو گیا، نکلو ان چیزوں سے. بیٹا مسجد میں بیٹھے خدا کا واسطہ سمجھو ان چیزوں کو. میں نے آپ کے آنے سے پہلے میں نے شفا شریف کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ جب وہ حضور کو یاد کرے یا اس کے سامنے حضور کا ذکر ہو تو خشوع و خضوع بجا لائے، حرکت نہ دے جسم کو غیر ضروری. تو ہم لوگ کیسے سنتے ہیں؟ کیمرے لے کے، یہ کر کے، یوں کر کے. نہ، ختم کرو ان کو. آج کے بعد توبہ کرو. بالکل نعت کے جس کا کام ہے وہ کرنا، تو بلایا اس کے لیے، ٹھیک ہے. ہمیں نعت سننے کے لیے بلایا، ہم نعت سنیں، اور جتنا کم سے کم اپنے آپ کو شو کرو اتنا ہی عافیت ہے. بہت زیادہ شو کرنا یہ نقصان ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عافیت نصیب فرمائے. برادر اعلیٰ حضرت شہنشاہ سخن استاد زمن مولانا حسن رنگ چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند. امام صاحب نے نماز پڑھانی، ہمارے یہاں بیٹھے ہیں پیچھے اس امام کتنے بجے جمعہ 8 بجے ہوتی ہے نا، پونے 8 بجے. تو میں 2-3 شعر پڑھ کے پھر انشاءاللہ نکاح بھی ہے اور وہ نصیرہ پڑھنا سب کچھ ہے نا. ایک کلام پڑھنے کے بعد انشاءاللہ یہ سنیے گا. رنگ چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند. بڑے درجے والی بات. اب پتہ ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اتنے کریم کرم کرنے والے اور سبحان اللہ اتنے منصب والے، اتنے رتبے والے کہ جب قیامت کے دن جنت کی طرف ہوگا نا 8 جنتوں سے کو بلایا جائے گا، آ جائیں. لیکن وہ داخل نہیں ہوں گے، کھڑے رہیں گے. ایسے میں صرف حضور تشریف لائیں گے اور حضور لے کے جائیں گے. اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ جنت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، اس گل کے آگے کس کو ہوس برگوبر کی ہے. یعنی کہ صدیق کہتے ہیں میں جنت بھی جاؤں گا تو حضور آپ کے ساتھ جاؤں گا. آپ کیا لگے جنت ملے تو جنت بھی چاہیے. باہر کھڑے ہوں گے نہیں جب تک حضور لینے نہ آئے. سبحان اللہ، میں تو حضور کے ساتھ جاؤں گا. تو دیکھو یہ چیزیں باتیں سمجھنے کی ہوتی ہیں. ہر ایک کا درجہ رتبہ ایک نہیں ہوتا. کچھ ہوتے ہیں بڑے ہی درجے والے ہوتے ہیں کہ معاملات ہی الگ ہوتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ رنگ چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند. تو پھر کیا پسند؟ صحرائے طیبہ، صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند. رنگ چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند. صحرائے طیبہ
چمن پسند نہ پھولوں کی گو. امام بوصیری علیہ رحمہ ان پر فالج کا حملہ ہوا تو آپ نے دنیاوی طبیبوں سے علاج کروایا لیکن کوئی فائدہ نہیں. پھر ایک دن حضور کی بارگاہ کی طرف رجوع کیا اور آپ نے قصیدہ لکھا، قصیدہ البشر، اور آپ لکھ کر وہ سو گئے تو خواب میں دیکھے تشریف لائے حضور پاک اور حضور نے خواب میں ان سے سنا. ایک شعر ایسا آیا جس پر میرے آقا نے اپنے ان کے جسم پر اپنا دست اقدس پھیرا تو وہ پورا حصہ صحیح ہو گیا. اور جب حضور تشریف لے جانے لگے تو اپنی چادر بھی انہیں عطا فرمائی. اور جب صبح بیدار ہوئے تو چادر موجود تھی اور وہ مکمل شہر کے آب ہو چکے تھے. بات کہیں نہیں بنی. کہاں بنی؟ ہاں اب کہتا ہے عاشق مایوس ہو کہ سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس. مایوس ہو کہ سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس. اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند. اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند. صحرا طیبہ صحرا طیبہ ہر دل بلبل کو تو پسند. رنگ چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند. عقیدے کا شعر سنو گے، اس عقیدے پر مضبوط سے قائم رکھنا خود کو. اللہ مجھے اور آپ کو سلامتی دے. یہ عقیدے کا شعر ہے، سنو. اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے. اپنا بولو اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز. سب مل کر اپنا عزیز وہ جسے تو عزیز. اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے. پسند جسے آئے تو پسند. ہم کو وہی پسند جسے آئے تو پسند. صحرائے طیبہ صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند. رنگ چمن پسند نہ پھولوں. ان کے رہو گے نا تو میں یہ نہیں کہوں گا بڑے فائدے، بلکہ فائدہ ہے ہی اسی میں کہ ان کے رہو. سمجھ میں بات؟ فائدہ ہے ہی اسی میں کیا ہم ان کے رہے. اب دیکھو ان کی تو شان بڑی عرفہ و اعلیٰ ہے. میرے آقا فرماتے ہیں میری آل سفینہ نوح کی مانی، جو اس میں سوار ہو گیا وہ تر گیا، نجات پا گیا، اور جو رہ گیا ہلاک ہوا. جن کی آل کی یہ شان تو پھر ان کی تو جو ان کا ہے نا فائدہ اسی کا ہے. ہم گناہگار ضرور ہیں، سیاکار ضرور. کوئی شخص بھی انبیاء اور فرشتوں کے بعد کوئی شخص بھی معصوم نہیں. محفوظ ہونا الگ چیز ہے، کسی کو اللہ نے کیا الگ بات. لیکن اس کے علاوہ ہم جیسے بندہ، میں اپنی بات کر رہا ہوں، گناہوں سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں. لیکن اللہ کا یہ شکر ہے کہ گناہ اگر ہو بھی گئے نا تو ہم نے فوراً گر گئے اور کہ اللہ معاف کر. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ اللہ کا شکر ہے. یہ بھی اللہ کو وہ گناہگار بڑا پسند ہے کہ جو گناہ کر لے تو فوراً توبہ کر لے. اللہ معاف بھی کر دیتا ہے، مٹا بھی دیتا ہے اور نیکیوں سے بدل بھی لیتا ہے. سمجھے؟ تو گناہوں سے کوئی
بچا ہوا نہیں. ان کے رہو تو پھر کیا ہوگا؟ ان کے گناہگار کی امید عفو کو، امید ہے نا بخشش کی، ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہے؟ ارے ان کے گناہگار کی امید عفو کو وہ پہلے کرے گی آیت لا تقنطوا پسند، پہلے کرے گی آیت لا تقنطوا، صحرائے طیبہ، صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند. علامہ صاحب مجھے قرآن بھی ہے ماشاءاللہ، اور علامہ نہیں ہے، مفتی ہیں. آپ نے کہا تو میں نے، اور چلے یہ بھی نہیں، یہ استاذ العلماء شیخ الحدیث پڑھاتے ہیں الحمدللہ، جھوٹ بات تو نہیں کہ ہاں، یہ تو ان کی عاجزی ہے، ان کی عاجزی. اور علم وہی ہوتا ہے نا جو انسان کو عاجز ہے. سبحان اللہ، یہ بڑے ماشاءاللہ عاجز ہیں، میں تو بہت ان کی دل سے عزت کرتا ہوں. اے اللہ اکبر. اب سنو یہ جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں، قرآن میں آپ کو کئی مرتبہ ملے گا قل. قل قل کا ترجمہ کئیوں نے کہا، کئیوں نے کیا. کس نے کہا بولو، کس نے کہو، اس طرح سے اعلیٰ حضرت نے حق ادا کیا. اس قل کا ترجمہ کرتے ہیں اعلیٰ حضرت قل، محبوب تم فرماؤ، تم اور فرماؤ. دیکھو نا، تم کہو نہیں، تم فرماؤ، کیونکہ وہ رب ہے اس لیے کہتا ہے تم. اس میں محبت زیادہ ہے. تم پیار جب حد سے بڑھا، سارے تکلف گر گئے، آپ سے پھر تم ہوئے، پھر تو کا عنوان ہو گئے. جب محبت عروج پر ہوتی ہے نا تو یہ پھر تکلفات نہیں رہتے. تم، اور یہاں چکو آگے امتی ہیں اس لیے فرماؤ. نہیں سمجھا آپ اس بات کو؟ بڑی گہری بات ہے. یہاں حضور تم، اور جب امت کی بات ہے نا فرماؤ. ہے اللہ تو کہہ دے نا، تیری بات ہے، کہہ دے هو اللہ احد. قل تم فرماؤ هو اللہ احد. قل یا عبادی. یہ بڑی کمال کی بات ہے. بات رب کی ہے، رب کہتا ہے پیارے تم فرماؤ. کیوں؟ بات یہ ہے کہ قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی. اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند، اللہ کو ہے کتنی تیری. بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی گفتگو کی قسم فرمائی. حضور کلام فرمائے، اللہ قسم فرمائے. حضور کی جان کی قسم، حضور کی عمر کی قسم، حضور کے شہر کی قسم. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. سبحان اللہ. اللہ کو. اچھا، میں نے کہا کہ قرآن میں اللہ نے کلام کی قسم فرمائی ہے، مجھے شاید یاد پڑتا ایسا نہیں. ہاں یہ ہے کہ جان کی قسم، عمر کی قسم، یہ ہے حضور کے شہر کی قسم ہے. یہ ہے کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام کی بھی ہے، کلام کی بھی ہے کلام کی بھی ہے. ورنہ اعلیٰ تک لکھتے ہی نا ہے
ہے کوئی آیت بھی آ جائے گی یاد انشاءاللہ، آپ کو یاد آ جائے گا کہ حضور کلام فرمائے نا تو اللہ اس کی بھی قسمیں فرماتا ہے. اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند. دعائیں مانگتے ہیں نا، دعائیں مانگتے ہیں. کبھی کبھی دعائیں ایسی مانگتے ہیں، دعائیں تو بہت ہوتی ہیں، بہت ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ اثر کو بھی پیارا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں دعاؤں میں اثر آ جائے، یار میری دعاؤں میں اثر نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں دعاؤں میں اثر چاہیے، تو دعا بھی تو ایسی مانگ کہ اثر کو پیار آ جائے. تو دعا کون سی ہے خواہش وصال در یار حسن، ہے خواہش وصال در یار حسن. ارے آئے نہ کیوں اثر کو میری یار زو پسند، آئے نہ کیوں اثر کو میری یار زو پسند. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان علی شان کا مفہوم ہے کہ انسان کو بار بار تجدید ایمان کرنا چاہیے. تو میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کر لیجئے. آئیے مل کر بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ میرے قول سے یا فعل سے اگر کبھی کوئی کفر ہو گیا تو تم معاف فرما. یا اللہ میں کفر سے بیزار ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یا اللہ میری توبہ کو قبول فرما اور مجھے ایمان پر استقامت نصیب فرما. آمین یا رب العالمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دس بعد میں جائیں گے قبلہ نکاح پڑھا استغفر اللہ استغفر اللہ. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دلہن کے وکیل قبلہ محمد محی الدین ولد محمد غیاث الدین، دلہن کے وکیل تشریف لائیں آگے لائیں. جناب قبلہ سمیع اللہ خان صاحب ولد محمد حبیب خان صاحب. جناب واسف احمد خان ولد سمیع اللہ خان صاحب. یہ دونوں گواہ آپ آگے تشریف لائیں. محمد اب سمیر ہے یا سمیر ہے؟ سمیر. محمد سمیر ولد محمد حنیف. فروخ بشیر آپ ماشاء اللہ ولد محمد رشید. مہر کی رقم 25,000 روپے معجل ہے یا معجل ادا کر دی گئی؟ معجل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب محمد محی الدین ولد غیاث الدین صاحب. محترمہ ارج آنسہ ارج بنت غیاث الدین، کیا انہوں نے آپ کو ان کے نکاح کا وکیل مطلق فرمایا؟ کیا دلہن نے ارم نے بنت غیاث نے یہ آپ کے علم میں ہے کہ ان کا عقد مسنون جو ہے محمد فہد بن محمد پاکستانی کا راج
25,000 روپے حق میں طے ہوا ہے. تو یہ انہوں نے آپ کو اجازت دی ہے، وکیل مطلق کیا ہے کہ ان کا نکاح محمد فہد بن محمد اقبال سلیمان کے ساتھ بعوض 25,000 روپے پاکستانی مہر موج میں کر دیا جائے. اچھا، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کی موکلہ کا نکاح کرا دوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب قبلہ سمیع اللہ خان صاحب گواہی دیتے ہیں. آپ قبلہ واسع صاحب آپ کے سامنے ہی ہوا. ماشاء اللہ، بسم اللہ. میں مجھے اچھا نہیں لگتا کہ حضرت کی موجودگی میں نکاح، تو میں حصول برکت کے لیے چاہوں گا کہ آپ خطبہ دعا کریں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وفي رواية أخرى: فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح نصف الإيمان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم جناب محمد فہد ولد محمد اقبال سلیمان صاحب، میں آپ سے مخاطب ہوں. میں نے محترم محمد محی الدین ولد محمد غیاث الدین کی موکلہ آنسہ ارج بنت غیاث الدین کو بعوض 25,000 روپے پاکستانی حق مہر کے عوض آپ کے نکاح میں دیا. کیا آپ نے ارج بنت غیاث الدین کو بعوض 25,000 روپے پاکستانی حق مہر کے عوض اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی ہاں، میں نے قبول کیا. ماشاءاللہ. محترم جناب محمد فہد ولد محمد اقبال صاحب، آپ کا نکاح آنسہ ارج بنت غیاث الدین کے ساتھ بعوض 25,000 روپے پاکستانی مہر معجل کے کر دیا گیا. کیا آپ نے اسے قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا. جناب محمد فہد ولد محمد اقبال سلیمان صاحب، میں نے جناب محمد محی الدین صاحب کی موکلہ ارج بنت غیاث الدین کو بعوض 25,000 روپے پاکستانی مہر معجل کے عوض آپ کے نکاح میں زوجیت میں دیا. کیا آپ نے قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا. جناب محمد سمیر صاحب اور جناب محمد فرد بشیر صاحب گواہی دیتے ہیں، آپ بھی گواہی دیتے ہیں. جناب قبلہ غیاث الدین صاحب، کیا آپ نے یہ ساری کارروائی کو جائز کیا؟ آپ سے پوچھ رہے ہیں غیاث الدین صاحب. وکیل آپ ہیں نا، آپ نے جائز کیا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یا رب کریم پروردگار عالم، اس نکاح کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ اس ایجاب و قبول کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ فہد نے یا رب کریم آنسہ ارج بنت غیاث الدین کو رب کریم اپنی زوجت میں قبول کر لیا. رب کریم ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی رب کریم ان کی زندگی کو خوشیوں کے بہاروں سے بھر دے. یا اللہ ان کے درمیان بہت محبت نصیب فرما. یا رب کریم ان کے درمیان ایسی محبت دے جیسی محبت تیرے نیک بندوں کے درمیان، بالخصوص تجھے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبتوں کا واسطہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی ازواج کے درمیان محبتوں کا واسطہ، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی زوجہ کے درمیان جو محبت تھی ان کا واسطہ. یا اللہ بالخصوص تجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج کے درمیان جو محبت تھی ان کا واسطہ.
میرے مالک ہمارے مولا علی کرم اللہ وجہ کریم اور حضور کی شہادت علی سید کائنات کے درمیان جو محبت تھی، ان محبتوں کا واسطہ ان کے درمیان بھی یا اللہ محبت نصیب فرما، محبت قائم فرما اے رب کریم، محبتوں کے ساتھ انہیں زندگی گزارنا نصیب فرما، نیک ذریت نصیب فرما، اچھا مستقبل نصیب فرما، دلہن کے قدوم کو ان کے لیے مبارک کر، جو خاندان مل رہے ہیں اللہ ان میں کامیابی دے، اتحاد دے، پیار دے، انہیں ہر قسم کے جھگڑوں سے، نظر بد سے محفوظ فرما، جادو ٹونا کے اثرات سے محفوظ فرما یا اللہ ان کے مقدر کو اونچا کر رب کریم، جو بچیاں کنواری ہیں ان کے نیک سازش نصیب فرما، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ان کی رکاوٹوں کو دور کر دے، ہر والدین کو اے اللہ یہ خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ فضل اذان کے بعد انشاءاللہ، بلکہ میں بعد میں پڑھ دوں اللهم رب هذه الدعوة والفضل فضل رب پاک سے میرا فہد دھولا بنا، فضل رب پاک سے میرا فہد دھولا بنا، خوش نما خوش رنگ پھولوں کا ہے صحرا سجا، خوش نما خوش رنگ پھولوں کا ہے صحرا سجا، ان کی شادی خانہ آبادی گورب مصطفیٰ، ان کی شادی خانہ آبادی گورب مصطفیٰ، از غوث الورا تیرے امام محمد رضا، جائل کی یا خدا کرتی رہے پردہ صدا، جائل کی یا خدا کرتی رہے پردہ صدا، رکھ الہی دل کی زوجہ کو ہمیشہ حیا، رکھ الہی دل کی زوجہ کو با تو سدا
رکھنا سلامت ان کا جوڑایا خدا تو سدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا کوئی بھی جھگڑا نہ ہو آپس میں پیارے خدا کوئی بھی جھگڑا نہ ہو آپس میں پیارے خدا ان کو خوشیاں دو جگہ میں تو عطا کر کے بیریاں ان کو خوشیاں دو جگہ میں تو عطا کر کے بیریاں دل بے رنج و غم کی نہ چھائے کبھی کالی گھٹا آفت فحشر سے گردوں ان کو بھی مولا بچا آفت فحشر سے گردوں ان کو بھی مولا بچا یا الہی ان کا گھر گہوارہ سنت بنا یا الہی ان کا گھر گہوارہ سنت بنا خوبصورت نیک سیرت ہو انہیں اولاد عطا عافیت سے میرے مولا ہو انہیں اولاد عطا واسطہ یا رب محمد کی مبارک خاک کا واسطہ یا رب محمد کی مبارک خاک کا اس طرح مہکا کرے یہ گھر کا گھر سب یا خدا اس طرح مہکا کرے یہ گھر کا گھر سب یا خدا پھول جیسا کہ مہکتے ہیں مدینے کے صدا یا الہی دے سعادت حج کی کو بار بار یا الہی دے سعادت حج کی کو بار 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 ان کو دکھا پیارے محمد کا دیا دولہ دلہن عافیت سے عمر بھی پائے دراز تو جہاں کی نعمتوں سے بھی انہیں مولا نواز یا خدا فقط ہمارا جب تلک زندہ رہے خوب خدمت سنتوں کی یا ہوا کرتا رہے یہ میاں بیوی رہے جنت میں یکجا اے خدا یا الہی ہے یہی عطار کے دل کی دعا یا الہی ہے یہی ماں باپ کے دل کی دعا آمین آمین رب العالمین صفحہ شریف فرما لیں اور سنت ادا فرما لیں